3 سال کا کٹھن بائیکاٹ، شیب ابی طالب میں بھوک، پیاس اور محرومی کا عذاب، بنو ہاشم پر ایسا ظلم جسے انسانیت بھی شرما جائے۔ لیکن ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے۔ یہ محرم 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ قریش نے جو ظالمانہ صحیفہ لکھا تھا جس میں بنو ہاشم کا سوشل، تجارتی، انسانی بائیکاٹ تھا، اب وہی صحیفہ خود قریش کے اندر سے چاک ہونے والا تھا۔ اس تبدیلی کی چنگاری ایک شخص نے سلگائی، ہشام بن عمرو۔ یہ شخص چپکے رات کو شیب ابی طالب میں غلہ پہنچاتا تھا اور دل سے بائیکاٹ کے خلاف تھا۔ وہ گیا زبیر بن امیہ کے پاس اور کہا، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم آزاد پھرو، کھاؤ پیو اور تمہارے رشتہ دار بھوک سے بلکیں؟ زبیر نے جواب دیا، کاش کوئی میرا ساتھ دیتا تو میں یہ صحیفہ ضرور چاک کر دیتا۔ ہشام نے کہا، پہلا شخص میں ہوں۔ پھر وہ دوڑ کر مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن اسود کے پاس گیا، سب کو قائل کیا، سب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ 5 افراد 5 ضمیروں کی آواز ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر صبح بیت اللہ میں ایک دھماکہ دار اعلان گونجتا ہے۔ زبیر کہتا ہے، مکے والو، کیا ہم کھائیں پہنیں اور بنو ہاشم کو برباد ہوتا دیکھیں؟ اللہ کی قسم، میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ صحیفہ چاک نہ کر دوں۔ ابو جہل چیخا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن باقی سب ایک ایک کر کے زبیر کا ساتھ دیتے گئے۔ ابو جہل کی ایک نہ چلی۔ تب حرم میں حضرت ابو طالب تشریف لائے، فرمایا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیمک نے صحیفے کی ساری تحریر چاٹ لی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ سب حیران رہ گئے۔ صحیفہ منگوایا گیا، کھولا گیا، اور سبحان اللہ، واقعی صرف بسمک اللہم باقی تھا، باقی سب مٹ چکا تھا۔ یہ رب کی قدرت تھی، نبوت کی نشانی تھی، مگر قریش نے کہا، قرآن نے سچ فرمایا ہے، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ یہ لوگ نشانیاں دیکھتے تھے مگر دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ بنو ہاشم شام سے نکل آئے، لیکن قریش ہدایت سے اور دور نکل گئے۔